دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد شہر بغداد، الف لیلا کی شہزادی کا شہر، یہ وہ شہر ہے جہاں کتابیں لکھنے والوں کو ان کی کتابوں کے وزن کے برابر سونا بطور انعام دیا جاتا تھا۔ یہ کہانی دلکش مسجدوں، وسیع کتب خانوں، شاندار محلوں، سرسبز باغات اور علم سے روشن مدرسوں کے شہر بغداد کی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو اس وقت شام، ایران، عراق اور مصر تاریکی اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ مدینے سے پھوٹنے والی نور اور ہدایت کی روشنی ان علاقوں میں بھی پھیل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک مدینہ اسلام کا دارالخلافہ رہا۔ اس وقت ایران اور عراق کے بے شمار تاریخی شہر فتح ہوئے اور یہاں اسلام کا پرچم لہرایا گیا، لیکن حضرت عمر کے بعد مسلمان حکمران اور ان کی حکمت عملیوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اور خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ نے بادشاہت سنبھال لی۔ بنو امیہ نے پوری اسلامی ریاست کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لے لی اور دمشق کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور 7 صدیوں تک حکومت کی، لیکن عربوں کے قدیم قبیلے بنو امیہ اور بنو ہاشم نے ان کے جھگڑوں نے زور پکڑ لیا۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کی شہادت، عجموں کے خلاف غلط پالیسیاں اور بنو امیہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے ایران اور عراق میں بغاوت شروع ہو گئی۔ چنانچہ ابو العباس عبداللہ الصفا نے خلافت عباسیہ کی بنیاد رکھی، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے 5ویں نسل کے پوتے تھے۔ الصفا نے بنو امیہ کا قتل عام کیا اور اہل بیت اور اجمیوں کی حمایت کی۔ الصفا کے بعد بنو عباسیہ کے دوسرے سلطان المنصور کے زمانے میں خلافت مزید مضبوط ہو گئی۔ چنانچہ خلیفہ کسی ایسی سرزمین کی تلاش میں لگ گئے جہاں اسلام کی تہذیب اور تمدن مزید فروغ پا سکے۔ نئے دارالخلافہ کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ خلفائے عراق میں کسی زرخیز زمین کی تلاش میں تھے جو عرب کے صحرا اور بنجر زمینوں سے دور ہو، لہٰذا 145 ہجری میں المنصور نے دجلہ کے کنارے بغداد نامی سرزمین کو چنا اور یہاں اپنا تخت سجایا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں قدیم زمانے میں بک نامی دیوتا کی عبادت ہوا کرتی تھی، اس لیے اسے بغداد کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب خلیفہ منصور دارالخلافہ کی تلاش میں یہاں پہنچے تو اس وقت وہاں نستوری فرقہ آباد تھا۔ یہاں کی مٹی دجلہ کے پانی کی وجہ سے زرخیز، موسم گرما راتیں سرد اور موسم سرما میں خوشگوار ہوتی تھیں۔ امام تبریز بغداد کے راہبوں سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہماری پرانی کتابوں میں ایک پیشن گوئی لکھی ہوئی ہے کہ کسی زمانے میں نہر فرات اور دجلہ سے ایک شخص تھا جس کا نام مکلا ہوگا، جو ایک شہر آباد کرے گا۔ خلیفہ نے کہا، اللہ کی قسم میں ہی مکلا ہوں، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی دودھ پلانے والی بچپن میں انہیں اسی نام سے پکارا کرتی تھی۔ بغداد ایک قدیم زمین تھی جہاں قدیم بابل کے خنڈرات بھی ایک شہر آباد کرنے کا خواب دیکھتے تھے، مگر وہ ناکام رہے۔ بغداد اس عظیم سلطنت کا حصہ تھا جہاں کبھی نمرود، بخت نصر اور شداد کی حکمرانی رہی تھی، لیکن زمین کا مالک اللہ ہے اور جسے چاہتا ہے اسے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ خلیفہ المنصور نے خود اس شہر کی بنیاد رکھی اور اپنے اعلیٰ افسران کو شہر کی انتظامیہ اور تعمیر کے کام سونپے۔ یہ وہ دور تھا جس نے مسلمانوں کے لیے عظیم سنہری دور کی ابتدا کی اور بغداد اس دور کا مرکز بن گیا۔ شہر بغداد کی بنیاد گول دائرے کی شکل میں رکھی گئی اور بادشاہ کا محل بالکل مرکز میں تھا، جس سے یہ شہر ایک بڑے قلعے کی مانند نظر آتا تھا۔ محل کے اوپر 80 گز اونچا ایک گنبد تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ گنبد شہر کا تاج، بغداد کی علامت اور خلافت عباسیہ کی یادگار تھا۔
بغداد ایک خوابوں کا جادوئی شہر تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے شاہی محل کے گرد سونے کے درخت ہوں، جن کی شاخوں پر سونے کے پرندوں کے نقش بنے ہوئے تھے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ محل کی چھتوں اور دیواروں پر لال و گہر کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ بغداد کے کنارے دجلہ اور فرات بہتے تھے اور دریا کے دونوں کناروں پر میلوں تک محلات بنے ہوئے تھے۔ دریا کے کنارے پانی کی سطح پر سنگ مرمر کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ عباسیہ دور میں بغداد میں بے شمار محلات، ہسپتال اور کتب خانے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عراق میں ایک شہر جندر قائم کیا تھا اور آپ کے حکم سے 5 عظیم دروازے بنائے گئے تھے جنہیں شہر کے چاروں اطراف نصب کیا گیا تھا۔ ان دروازوں کی عظمت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دروازے انسانی ہاتھوں سے نہیں بنے تھے۔ خلیفہ المنصور نے یہ عظیم دروازے بغداد کی دیواروں میں نصب کر دیے تھے۔ تبریز تک یہ دروازے ویسے ہی موجود رہے۔ بغداد ایک عربی کہانیوں کا افسانوی شہر معلوم ہوتا ہے، جہاں محلوں کی دیواروں پر ایسے گنبد بنے ہوئے تھے جن پر سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا۔ شہر میں گلیوں کا جال بچھایا گیا تھا۔ ہر چوک میں مختلف گلیوں اور بازاروں کا راستہ کھلتا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد شہر کی وہی حیثیت تھی جو 21ویں صدی واشنگٹن کی ہے۔ یہ شہر ایک عالمی مرکز تھا جس کی سرحدیں ہندوستان اور تتاری علاقوں تک اور سمندروں بڑے عظیموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہسپتال چین سے لے کر روم تک مشہور تھے اور حکمران عباسیہ خلیفہ کو خراج پیش کرتے تھے۔ شہر بغداد دولت اور وسائل سے مالا مال تھا اور اس کی کل آبادی 1 ملین سے زیادہ تھی، جو اس وقت کی دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا شہر تھا۔ بغداد کی خوشگوار فضا، دجلہ پر کشتیوں کی سیر، باغات کی رنگینی اور سورج کے طلوع و غروب کی دلکش منظر نے بغداد کو الف لیلا کا شہر بنا دیا تھا۔ بغداد علم اور فن کا سب سے بڑا مرکز تھا، جہاں خلیفہ نے بیت الحکمت قائم کیا تھا، جس نے بغداد کی تاریخ کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ بیت الحکمت نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس دور میں مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائی دانشوروں کو وہاں تعلیم اور تحقیق کی اجازت تھی۔ کتابوں کی تعداد کے لحاظ سے بیت الحکمت کو موازنہ آج لندن کی برٹش لائبریری یا پیرس کی بیبیوٹنگ تاریخی لائبریری سے کیا جاتا ہے۔ بیت الحکمت سائنس کے مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا۔ تحقیقات 24 گھنٹے بے شمار شاخوں پر جاری رہتی تھی اور یہاں بے شمار پوشیدہ علوم کو بھی اہمیت دی جاتی تھی۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی لائبریری تھی۔ اسلامی کتابوں کے علاوہ سائنس، جغرافیہ، طب، تاریخ، کیمیا اور دیگر مضامین پر کتابیں دستیاب تھیں۔ یہاں اسد اور طالب اماموں نے یونانی فلسفوں کی کتابوں کا ترجمہ کیا، جن میں ارسطو، افلاطون، جالینوس اور بطلمیوس کی کتابیں شامل تھیں۔ جہاں کتابیں بغداد میں تحریر کی گئی تھیں اور کئی صدیوں بعد یورپ پہنچی، جس نے ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ بغداد ایک ایسا شہر تھا جہاں علماء کی بہت عزت کی جاتی تھی اور اہل علم کو اتنی عزت دی جاتی تھی جتنی آج کل سائنسدانوں کو دی جاتی ہے۔ یہ شہر فقہ حنفیہ اور فقہ حنبلیہ کا گھر تھا۔ مشہور ہے کہ اگر کوئی بغداد میں نئی کتاب لکھتا یا ترجمہ کرتا تو خلیفہ کی طرف سے اس کتاب کے وزن کے برابر سونا اور جواہر انعام کے طور پر دیے جاتے تھے۔ بغداد نے دنیا کو عظیم سائنسدانوں، علماء اور ادیبوں سے نوازا۔ فارسی کے مشہور شاعر بغداد میں پیدا ہوئے، جیسے کیمیا کے بانی جابر بن حیان اور لار جبل کے بانی الخوازمی۔ اسی طرح مشہور مفکر امام غزالی اور تاریخ دان الطبرسی بھی بغداد کے اسی سنہرے دور کی پیداوار تھے۔ بغداد کے شاندار انتظام، علمی جذبے، دولت اور عظمت کو دیکھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم نے بغداد نہیں دیکھا تو تم نے دنیا نہیں دیکھی اور نہ ہی عظیم لوگوں کو دیکھا۔ ابو بکر ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا،
اسلام بغداد میں ہے اور یہ شہر ایک ایسا شکار کرنے والا ہے جو علم و فنون کے ماہرین کا شکار کرتا ہے۔ جو شخص یہ شہر نہیں دیکھتا اس نے دنیا نہیں دیکھی۔ ابو القاسم المقری نے لکھا کہ بغداد زمین کی جنت، سلامتی کا شہر اور اسلام کا گنبد ہے۔ یہ عراق کی خوبیاں، علم کے سرچشمہ اور یہاں ہر فن میں ماہرین موجود ہیں۔ دولت کی فراوانی اور اللہ کی طرف سے دی گئی بے شمار نعمتوں نے بغداد کو خوب ترقی دی، مگر ان نعمتوں اور دولت نے بغداد کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو اسلام کی سخت مخالفت تھی۔ حرام کو بادشاہوں اور امراء نے حلال کر لیا۔ ہارون اور مامون کے دور میں عیش و عشرت کی محفلوں کا دور شروع ہو گیا۔ اہل بغداد نے دل بہلانے کے تمام سامان مہیا کر لیے، چاہے وہ دین اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ گلیوں، چوراہوں اور سڑکوں پر رقص، موسیقی اور عیش و عشرت کی محفلیں سجنے لگی تھیں۔ انتظامیہ اور حکومت عیش پسند لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ خود خلیفہ نے حرم میں ہر ملک کی سب سے خوبصورت لڑکیاں اور کنیز جمع ہوتی تھیں۔ حکومت کے خزانے میں سونے، چاندی اور جواہرات کا ڈھیر لگایا ہوتا تھا۔ شاعر لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک خوبصورت عورت خلیفہ سے لاکھوں درہم حاصل کر لیتی تھی، جبکہ فوج کے سپاہی دن بھر فاقہ کشی کرتے اور رات کو بھوکے سوتے۔ محل میں ہزاروں فولادی تلواریں اور ہتھیار تھے جو زنگ آلود ہو رہی تھیں۔ اہل بغداد نے جہاد کے فلسفے کو بھلا دیا تھا۔ خلیفہ اور امراء کی ہر شام شراب اور شطرنج میں ڈوب جاتی تھی۔ خلافت عباسیہ اب خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑ کر دنیاوی طریقوں پر چل پڑی تھی۔ اے اہل اسلام، تم میں سے کوئی شخص جہاد کو ترک نہ کرے، کیونکہ کوئی قوم جو جہاد چھوڑ دیتی ہے اللہ اسے ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کی عیاشیاں اور نافرمانی کے باعث ان پر بخت نصر کی عذاب نازل ہوا تھا، اسی طرح بنو عباس کی عیاشیاں اور نافرمانی کے باعث منگولوں کی ایک آندھی بغداد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چنگیز خان کا بیٹا ہلاکو خان ہر رات بخارا اور سمرقند جیسے شہروں پر قبضہ کر کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا، اور یہ منگولوں کی فوج اب بغداد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لیکن بغداد میں خلیفہ بے فکر ہو کر عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے، اور لوگ وہی کام کر رہے تھے جو آج کے مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ حنفی اور حنبلی مسلمانوں کے درمیان مناظرہ اور تنازع چل رہے تھے۔ اشعری اور ماتردی مکتبہ فکر کے لوگوں کے درمیان اختلاف اور رساکشی عروج پر تھی۔ شیعہ سنی کو کافر کہتے تھے اور سنی شیعہ کو کافر کہتے تھے۔ یہ سال 1258 عیسوی تھا اور خلافت عباسیہ خلیفہ المتوکل کے تحت تھی، جو ایک خود پسند اور نااہل خلیفہ تھا۔ خلیفہ نے منگولوں کے خلاف سے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کے دروازے کھول دیے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی منگولوں نے بے رحمی سے لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ انہوں نے بھرپور لوٹ مار کی۔ بچے اور عورتیں قرآن اٹھائے باہر نکلیں۔ ان معصوم اور نازک مزاج عورتوں کو، جنہوں نے کبھی ہجوم کا منظر تک نہ دیکھا تھا، گلیوں میں گھسیٹا گیا اور بدترین مظالم ڈھائے گئے۔ 3 دن تک شہر کی گلیوں اور دجلہ کے پانی کا رنگ سرخ رہا۔ قتل و غارت، عصمت دری اور لوٹ مار کا سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ محلے، مساجد اور تاریخی یادگاروں کو تباہ کر دیا گیا، انہیں آگ لگا دی گئی اور سنہرے گنبد کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ بغداد کی تباہی صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، بلکہ یہ 1000 سال کی تعلیم و ثقافت کی تباہی تھی۔ مکتبوں، شیخوں، صوفیوں اور اماموں کی لاشیں بکھر گئی تھیں۔ کتابیں یا تو آگ میں پھینک دی گئی تھیں یا دجلہ میں ڈبو دی گئی تھیں۔ اس طرح ایک صدی کی جمع شدہ علمی دولت ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی۔ بغداد کی تباہی کے بعد تیموری اور سلجوقی حکمرانوں نے اسے دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی، مگر کبھی بھی بغداد کی اس عظمت اور شان و شوکت کو دوبارہ نہیں دکھایا جا سکا جو کہ امام منصور نے قائم کی تھی۔ بغداد ایک خواب تھا جو ہم نے کبھی دیکھا، ایک داستان ہے جو ہم نے سنی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا عروج اسلام کی سچائی کی دلیل ہے، ہمارا زوال ہماری فخر کی بات ہے۔
اور ہماری تباہی اسلام و دنیا کے لیے ایک عبرت ہے۔